السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ مدد، یا محمد مدد، یا علی مدد۔ دراصل میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ میں 7-8 سال یہ ہوئے مختلف کتب میں پڑھ بھی چکا ہوں، اور میں واٹس ایپ تقریباً 200-250 گروپس میں روزانہ شیئرنگ بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا میں مصروف ہوتا ہوں، ظاہری بات ہے 3-4 پیجز میں ڈیلی پڑھتا ہوں۔ اور میں اسی طریقے سے اب یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک، فیس بک پر اپنا یعنی کہ پیج ہے میرا، انسٹاگرام پر 10-10 منٹ کا جو میرا یہ ہوگا ولاگ، یہ میں دے رہا ہوں، اور آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ راستہ چنا ہے اور اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صدقہ اہل بیت ہمت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ مجھے اس طرف راغب کیا ہے، نہیں تو میں بھی ٹک ٹاک کے اوپر کافی لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، جنہیں میں اکثر بہنیں کہتا ہوں، اور ہیں بھی صحیح وہ میری بہن بیٹیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج کی ہماری پہلی کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اس کی حکمت نمبر 106 ہے، دین سے بے اعتنائی۔ جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ مکافات عمل ہے، غلط راستے پہ جائیں گے، مکافات تو پھر لازمی ہے نا۔ تو بے شک، اور آج کی آپ کو پتہ ہے ہماری دوسری کتاب، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے، ہم دوسرا ٹاپک لیں گے۔ اس میں سے میرے لیے بھی یہ سب کچھ پڑھنا نا اتنا آسان نہیں ہوتا، مجھے مکمل اپنا دماغ ادھر رکھنا پڑتا ہے۔ میرے بچے آ جاتے ہیں بعض ٹائم میرے کمرے میں، اور بہت کچھ یعنی کہ ہوتا ہے گھر کے معاملات میں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میرے سے زیادہ ذمہ دار انسان ہیں آپ، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اگر یہ ڈالا ہے، اور یہ آج سے تھوڑا ڈالا ہے، بہت پہلے سے ڈالا ہے، 8 سال تو میں اپنی زبان سے کہتا ہوں نا، تو مقصد کہنے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ویسے سید ہوں، کاظمی ہوں، سادات میں سے ہوں، اور مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے اس چیز کی کہ میں بہت پیچھے ہوں دینی معاملات میں، اور میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، مقصد کہنے کا جنہیں دین کا زیادہ علم نہیں تھا، ہم مل کے ہی سمجھ لیں آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں۔ تو بہرحال میرے لیے خصوصی دعا کیا کریں، میں دعا میں بہت یقین رکھتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو حضرت علی کے فیصلے میں رسول خدا کی پیشن گوئی پر کامل ایمان کا نمونہ، اس کا موضوع ہے رمضان 8 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور رازداری کے اصول پر عمل فرمایا، اور فرمایا کہ اے اللہ، دشمنوں کی آنکھوں سے یہ مہم پوشیدہ رکھ اور قریش کو اس کی خبر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی پاک نے، یہاں تک کہ ہم اچانک ان کے دیار میں پہنچ جائیں۔ حاتب بن ابن بلتسا نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور بدر میں بھی شریک تھے، وہ قریش سے متعلق بھی تھے لیکن قریش نہیں تھے، ان کی آل اولاد اور ان کے گھر والے وہیں تھے، مگر ان
کہ کوئی ایسے رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھے جو ان کے متعلقین کی حفاظت کرتے۔ انہوں نے چاہا کہ قریش پر ایک احسان کر دے تاکہ وہ لوگ ان کے رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں۔ یہ جو حاتب بن ابی بلسا ایسا کوئی نام ہے، یہ جو تھے، انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ ذکر کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک عورت کو دیا کہ وہ پہنچا دیں، اور کچھ ایسی اجرت بھی اس کو دی۔ یہ عمل یعنی کہ ارادہ رکھتے ہیں، ایک عورت کو وہ خط دیا کہ وہ پہنچا دے اور کچھ اجرت بھی اس کو دی، ایک عورت کو۔ یہ عمل بلا شبہ غلطی پر مبنی تھا، اللہ ان کو معاف کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلمہ خیر اور فرمایا، کیا عجب ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے اخلاص سے قربانی کو دیکھ کر فرما دیا ہو کہ جو چاہو کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ اس عورت نے جس کو یہ خط دیا گیا تھا کہ قریش کو پہنچا دے، اس خط کو اپنے بالوں کے جوڑے میں چھپا لیا اور روانہ ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع وحی کے ذریعے مل گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلایا اور فرمایا کہ ابھی فوراً چل پڑو، اور خاک کے باغیچہ میں ایک اونٹنی سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے جو قریش کو پہنچانے لے جا رہی ہے۔ یہ دونوں حضرات اپنے گھوڑوں کو سر پٹ بھگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور اسی جگہ پر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس عورت کو پا لیا اور اس کو اتارا اور پوچھا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ بولی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ان دونوں نے اس کا کجاوا کو کھولا اور اس میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف واقعہ بات کہی اور نہ ہم غلط کہتے ہیں۔ بخدا تم کو خط نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم تجھے بھرنا کر کے جامع تلاشی لیں گے۔ جب اس عورت نے ان لوگوں کو سنجیدہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا منہ پھیر لو۔ انہوں نے منہ پھیر لیا اور اس نے سر کے جوڑے کو کھولا اور خط نکال کر دے دیا، جس کو لے کر یہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اس کا پھر اگلا حصہ میں نیکسٹ میں آپ کو بیان کروں گا۔ آج کی جو ہماری تیسری کتاب ہے کرامات شیر خدا، تو فقہ جس کا یعنی کہ موضوع ہے ظاہر و باطن کے عالم، فقہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام حضرت سیدنا علی امیر المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کے 3 حروف کی نسبت سے مولا علی کی مزید 3 فضائل، یہ میں اس کی اگلی ہیڈنگ آپ کو سنا رہا ہوں۔ موضوع ہے اس کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ذریعے، یعنی حضرت عمر، بلکہ سوری جو میں نے پہلے لائن کی اسے میں کاٹتا ہوں، بلکہ اس سے میں نیکسٹ میں پڑھوں گا، یہ تھوڑی لمبی ہے پڑھی۔ مولا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ علی کے 3 حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید 3 فضائل، یہ آپ ہیڈنگ یاد رکھیے گا، جس سے میں اگلے جو ہے پڑھا چیپٹر میں کروں گا، کیونکہ یہ جتنا میرے پاس 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا تھا نا، میں نے دیکھا یہ اس میں پوری نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی ایک ہیڈنگ پوری ہو چکی تھی، تو جس کی وجہ سے پھر میں نے اسے روک دیا، لہٰذا ناراض نہ ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، صحت، عزت، ترقی، نیک تمناؤں والی، دین پر چلنے والی اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی عطا فرمائے، صدقہ میرے محمد و آل محمد کے الہی آمین۔ میری اور میری فیملی کے لیے بھی آپ لوگ خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کرے، الہی آمین۔ جزاک اللہ۔